ڈائریکٹ. ہاں شہید سیدھا. تو فرمایا اگر سیدھا جنت جانا ہے تو پھر علم کی مجلس اختیار کرو. اب ذرا تصور کیجئے یا رسول اللہ، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آخری عمل ہے اس دنیا میں، اسی عمل کے دار و مدار میں اسے جنت بھی بنانا ہے، اسی عمل کے دار و مدار میں اسے کسی اور مقام کا بنانا ہے. آقا کوئی ایسا عمل ہو کہ جو بڑا پکا ہو، سیدھا جنت میں لے جانے والا ہو. فرمایا ہاں پکا ہی عمل ہے، بس علماء کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، علم کی باتیں سیکھو، علم دین سیکھو. اگر اسی حالت میں موت آئی، اللہ سارے گناہ معاف کرتے، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ دوران طالب علم سیکھتے سیکھتے اگر کسی کو موت آ گئی، پڑھ رہا تھا موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، ہاں کبیرہ ہو صغیرہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرماتے، شہادت کا مقام بھی عطا فرماتا ہے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی عطا فرماتا ہے. دین مصطفیٰ کی ذرا اہمیت کو سمجھیے، کتنا اہم دین ہے، کتنی اہم تعلیمات ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری رات ایک عابد عبادت کرے، ساری رات ایک عابد عبادت کرے. عابد اس کو کہتے ہیں کہ پوری رات اس کی آنکھ ہی نہ لگے، پوری رات اس کی ساری رات عبادت کرے. اور ساری رات ایک عالم سوتا رہے، ساری رات عالم سوتا رہے، عابد عبادت کرتا رہے. ارشاد فرمایا سونے والا عالم اس عبادت کرنے والے پہ 70 درجے فضیلت رکھتا ہے. ایک درجہ نہیں، 2 درجے نہیں، 70 درجے. اچھا کیوں؟ سوال ہوتا کیوں؟ ہاں فجر میں آنا ہے. ہاں ایسا نہیں کہ فجر نہیں پڑھنی، نمازیں 5 پڑھنی اور فرض ہے، وہ تو چھوڑنا چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پڑھنی چاہیے، چھوٹ سکتی ہے. تو فرمایا ساری رات سوتا عالم عابد بھی افضل ہے. کیوں؟ عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے کس کے لیے؟ فائدہ کس کو ہے؟ اپنی ذات کو نا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے. اور عالم سو رہا ہے، جب صبح اٹھے گا خود بھی جہنم سے بچے گا، اوروں کو بھی بچائے گا. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایک خطیب جب منبر پہ بیٹھتا ہے بیان کرتا ہے، وہ خود بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، آپ کو بھی بچا رہا ہوتا ہے، خود بھی جنت کے راستے میں، آپ کو بھی جنت کے راستے میں لے کے جاتا ہے. تو عابد عبادت کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لیے. عالم اگرچہ سوتا ہے لیکن اس کا فائدہ ساری مخلوق کو ہوتا ہے. اب سنیے جو عزت و مقام و مرتبہ میرے نبی نے عطا کیا، اور اس کو سمجھیے اور اپنے ان ذہنوں میں بٹھائیے، اور خدا کے لیے علماء کی توہین سے بچیے بچیے بچیے. یہ میرا درد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری تو بیت نہیں، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ میرے نبی کے دین کا حسن ہے، میرے آقا کا فرمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا. اس نے کسے دیکھا؟ اور جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. اور ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کے ہاتھ کو پکڑا گویا اس نے مجھے پکڑا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا مجھے دیکھنا، عالم کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے، عالم کے پیچھے نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے، عالم کو چھونا مجھے چھونا ہے. اور ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو کوئی کس کا وارث ہے، کوئی کس کا وارث ہے، کوئی کس کا وارث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء مجھ محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں. اللہ یا رسول اللہ. اب جب شان یہ ہے کہ ایک عالم نبی کا وارث ہے. اچھا ایک اور بات، ہم سید کی عزت کرتے ہیں؟ اگر تھوڑی سی گستاخی نہ جی نہ جی نہ، شادی کی گستاخی نہیں، شادی کچھ بھی کرتے پھر شادی کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے.
سیدوں کا. کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نا حضور کی نسبت. کس کی نسبت؟ سارے بولے کس کی نسبت؟ سیدوں کی عزت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اب ذرا سنیے گا، اگر واقعی اسی پر ہے تو پھر عمل کیجئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سید میری پشت سے ہے، سید میری اور علماء میرے سینے سے ہیں. سیدوں کی نسبت پشت سے ہے اور علماء کی نسبت حضور کے سینے سے ہے. فرمایا سید میری نسل سے ہے اور عالم میرے سینے کے اندر اللہ نے جتنے علوم رکھے ہیں یہ علوم میں ایک عالم کے سینے میں عطا کرتا ہوں. یہ میری پشت کا وارث ہے اور یہ میرے سینے کا وارث ہے. اگر سید کی عزت اس لیے ہے کہ وہ نبی سے نسبت رکھتا ہے تو پھر ایک عالم کی عزت بھی کرنا ہم پہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ بھی رسول اللہ کی نسبت رکھتا ہے. اور نسبت بھی کم نہیں، پشت سے زیادہ عزت سینے کی ہے. پشت سے زیادہ عزت، ہاں عزت والی جگہ انسان کا جو سینہ ہے، اس لیے اللہ نے ایمان سینے میں رکھا، اس لیے اللہ نے قرآن سینے میں رکھا، اس لیے اللہ نے دین سینے میں رکھا، اس لیے اللہ نے مفتی سینے کو ہی کہا. سینہ پشت سے اول ہے. تو جب سیدوں کی عزت کر سکتے ہیں تو پھر علماء کی نہیں؟ اور علماء کی عزت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی عالم کی عزت کرو گے اور اگر طاقت ہو ان کی خدمت کرو گے، استطاعت ہو تو ان کی خدمت کرو گے، تو فرمایا کل بروز قیامت جہاں اللہ تبارک و تعالی عالم کو جنت عطا فرمائے گا، علماء سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا. اچھا یہ تو باتیں تھی علم اور علماء کی فضیلت پر. ایک ہی بات کرتا ہوں، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں نے کہا نا پچھلے جمعے کہ علماء کا وجود اس پوری کائنات کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے. لوگ تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں علماء کی، ہم خود مفتی ہیں. مفتی کیا 1.5 مفتی ہیں. اس لیے تو علماء کی سنتے ہی نہیں ہے نا، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ وضو کا حکم دیا؟ نہیں دیا؟ دیا. میاں سارے بولے کس کا حکم دیا؟ وضو کیسے ہوتا ہے کس نے بتایا؟ کہاں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ علماء نے. وضو دین کہتا ہے وضو کرو، طریقہ کون بتا رہا ہے؟ دین کہتا ہے نماز پڑھو، طریقہ کون بتا رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اذان کون دے رہا ہے؟ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تعلیم کون دے رہا ہے؟ بچہ بڑا ہوا نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ بچہ بوڑھا ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ وضو ہمیں عالم سکھائے، اذان ہمارے کان میں عالم دے، نمازیں ہمیں عالم پڑھائے، نکاح ہمارے عالم پڑھائے، جنازہ ہمارا عالم پڑھائے، اور پھر کہیں گی علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے. علماء ہوتے کیا ہیں؟ میں اگر صرف مسائل رکھوں نا، مسائل یہاں مسائل رکھوں، خدا کی قسم آپ کھڑے ہوتے کہیں گے امام صاحب یقیناً علماء نے ہمیں جہنم سے بچایا ہوا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علماء نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہوا ہے. ہمیں کیا پتا تھا نماز کا طریقہ کیا ہے؟ میں اگر ابھی سوال کرتا ہوں، چلے ابھی سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ بتائیں وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4. کتنے؟ سب کو پتا ہے. کتنے؟ کون کون سے؟ بس عالم بتائے گا. چہرہ دھونا. اچھا صرف چہرہ دھونا تو بچے کو بھی پتا ہے، اسکول میں بچے جاتے ہیں انہیں یہ رٹا لگوایا جاتا ہے. چہرہ کتنا فرض ہے کتنا یہ عالم بتائے گا. پیشانی سے لے کر تھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اس پوری حد میں اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی وضو. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، کوئی شخص جاتا ہے وضو کرنے، پہلے چہرہ نہیں دھوتا، ہاتھ نہیں دھوتا، وضو مسا نہیں کرتا،
डायरेक्ट जाके पांव धो लेता है, फिर बाजू धोता है, फिर चेहरा, फिर मसा, वजू हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं होगा, मैं कहूंगा हो जाएगा। मैं कहूंगा क्यों होगा? अगरचे ये तरीका गलत है, तरीका गलत है, ये हुजूर के तरीके से हटके है। मेरे नबी का तरीका सबसे पहले हाथ धोना है, 3 बार कुल्ली करना है, नाक में पानी, फिर चेहरा 3 बार, फिर बाजू, फिर पूरे सर का मसा, फिर पांव, दाढ़ी का खिलाल दिया, उंगलियों का खिलाल दिया। मेरे आका का तरीका है। लेकिन जो फर्ज है वो 4 फर्ज है, ये चेहरा, बाजू, चौथाई सर का मसा और पांव। लेकिन तरतीब फर्ज नहीं है। तरतीब अगर कोई शख्स उलट करता है वजू फिर भी हो जाएगा, वजू, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि ये तरीका मेरे आका के तरीके से हटके है। याद रखना, रब को वही तरीका पसंद है जो मुस्तफा का तरीका हो। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पाक हमें इल्म से, उलमा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम बनाएं। मैं अपनी जिम्मेदारी आज अदा कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको। इतने टाइम में इतना ही बता सकता हूं। कल कयामत के दिन आप ये नहीं कह सकते हमें किसी ने बताया नहीं था कि बच्चों को आलिम बनाए।